جی علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ داتا علی حجویری کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داتا تو رب تعالیٰ ہے، تو پھر آپ داتا صاحب علی حجویری، داتا علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ان لوگوں کی جہالت بھی میں یہاں پر آپ کے توسط سے دور کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ لفظ داتا اللہ پاک عز و جل کے لیے قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں کسی نے بھی آج تک یا کسی اور بھی کتاب میں یہ اس کو یوز نہیں کیا گیا، استعمال نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک عز و جل کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں انہی اسماء کے علاوہ کوئی ایسا اسم کہ جس کے اندر ایسا معنی پایا جائے جو خالق کائنات کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اللہ پاک کو غنی کہہ سکتے ہیں، سخی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سخی کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور غنی کہتے ہیں جو صرف کھلائے۔ تو اب مجھے بتائیے اللہ پاک کی شان کے لائق کون سا لفظ ہوا، غنی یا سخی؟ کیونکہ وہ تو کھانے سے پاک ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ تو اسی طرح لفظ داتا کے بھی تین معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی فقیر بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ پاک کے لیے داتا کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو معاذ اللہ کہ اللہ پاک کو فقیر کہا جائے گا؟ تو اس لیے لفظ داتا اللہ پاک کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اس کو ہمارے قرآن و سنت تو ایک طرف رہے، کسی سنی عالم اکابر نے بھی آج تک اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو داتا کا لفظ جو ہے وہ حضرت علی حجویری علیہ رحمہ کی ذات کے لیے اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کا جو فیض ہے روحانی ہو یا وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، وہ خلق خدا جو ہے وہ اس پر گواہ ہے کہ وہ الحمدللہ 1000 سال سے جاری و ساری ہے۔ آج بھی داتا صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی شخص آپ کے مزار پرانوار کے احاطے میں بھوکا نہیں کبھی سو سکتا، اور اس کی زندہ مثال آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے لفظ داتا اور دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ اگر بالفرض یہ اللہ پاک کے لیے بھی یہ نام ہوتا تو مجھے صرف یہ بتائیے کیا رعوف اور رحیم جو ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے؟ تو پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے کیوں اس کو ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو رعوف اور رحیم تو اللہ ہے، اور یہاں اللہ نے اپنے نبی پاک کو رعوف اور رحیم فرمایا۔ لیکن چونکہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے وضاحت کر دی، علماء مفسرین نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، صفات ہیں، وہ اس کی ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں کی، اور قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، وہ اس کی صفات پیدا ہونے سے پاک ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی صفات یا مخلوق کو جو کچھ عطا کیا گیا وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو اب وہ رعوف و رحیم اللہ کا ہونا اس اعتبار سے کہ اللہ کا رعوف و رحیم ہونا کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنے رعوف و رحیم ہونے میں، لیکن حضور رعوف و رحیم ہونے میں اپنے رب کے محتاج ہیں۔ تو جب یہ فرق ذاتی اور عطائی کا آ گیا تو حقیقت اور مجاز کا آ گیا، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا مطلب ہے شرک کی جڑ ختم ہو گئی۔ تو داتا صاحب پہلی بات تو اللہ کے لیے جائز ہی نہیں، بالفرض جائز ہوتا تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کیوں؟ جو عقیدہ سرکار کے بارے میں ہمارا رعوف و رحیم ہونے کا ہے اور اللہ کے رعوف و رحیم ہونے کے باوجود، تو وہی تعویل جو ہے وہ یہاں پر داتا صاحب کے حوالے سے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو یہ صرف لوگوں کو ذہن کو بھٹکانے کے لیے جو ہے ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا صبح شام مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک اور بدعتی بنا رہی ہیں۔ اور یہ طبقہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں بھی خارجیوں کی شکل میں تھا، اور انہوں نے مولا علی پاک کو کہہ دیا تھا اشرکت یا علی، اے علی آپ نے شرک کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ مولا علی کو کے بارے میں بھی یہ گمان کریں کہ ان کو بھی توحید کا پتہ نہیں چلا، ان کو بھی شرک اور توحید میں فرق نہیں آتا تھا، تو مولا علی کے ماننے والوں کے بارے میں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں؟ تو یہ ان کی بدبختی ہے خارجیوں کی کہ ان کا کام ہی ہے کہ امت مسلمہ کو، جو مسلمان ہیں ان کو معاذ اللہ اپنے سے حقیر جانتے ہوئے ان کے بارے میں اس طرح کی تہمت طرازی کرنی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے داتا صاحب کو لفظ داتا کے ساتھ یاد کرنے میں۔